اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام سے کچھ یہودیوں نے 7 سوال پوچھے تھے اور یہ شرط رکھی کہ اگر آپ ان سوالوں کے صحیح جواب دیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے انہی 7 سوالوں کے بالکل صحیح جواب دیے اور ان یہودیوں کو مطمئن کر دیا۔ پھر کیا حضرت امام علی علیہ السلام کے جواب دینے سے یہودی مسلمان ہوئے تھے؟ اور وہ 7 سوال کون سے تھے اور ان سوالوں کے حضرت امام علی علیہ السلام نے کیا جواب دیے تھے؟ یہ واقعہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ابو الطفیل بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ چند یہودی مسجد میں داخل ہوئے اور وہ اپنے میں سے ایک شخص کا بہت زیادہ احترام کر رہے تھے۔ جب ہم نے ان سے اس کی بزرگی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا اس شخص کا تعلق اولاد حضرت ہارون علیہ السلام سے ہے۔ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اس مجموعے میں کتاب خدا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اور آپ جس کے متعلق رہنمائی کریں گے میں اس سے چند سوال پوچھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی کتاب کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہودی نے کہا میں آپ سے 3 مسئلے، پھر 3 مسئلے اور پھر ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں 7 مسائل پوچھنے ہیں؟ یہودی نے کہا میں نے یہ بات اس لیے کی کہ پہلے میں 3 مسائل پوچھوں گا، اگر آپ نے ان کے صحیح جواب دیے تو میں مزید 3 سوال کروں گا اور اگر آپ نے ان کا صحیح جواب دیا تو پھر میں ایک اور مسئلہ پوچھوں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا بھلا تجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے جواب صحیح ہیں یا نہیں؟ اس نے اپنی آستین سے ایک پرانی کتاب نکال کر آپ کو دکھائی اور کہا اس کتاب کا مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھایا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے تحریر کیا تھا۔ یہ کتاب میرے آباء و اجداد کی طرف سے مجھے میراث میں ملی ہے۔ اس کتاب میں یہ 7 سوال موجود ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اگر میرے جواب صحیح ہوئے تو اسلام قبول کر لے گا؟ اس نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ کے جواب صحیح ہوئے تو میں اسی وقت آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لوں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اب پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے۔ یہودی نے 3 سوالات پوچھے۔ پہلا روح زمین پر سب سے پہلا پتھر کون سا نصب کیا گیا؟ دوسرا سوال روح زمین پر سب سے پہلا اگنے والا درخت کون سا ہے؟ تیسرا سوال روح زمین پر سب سے پہلے ابلنے والا چشمہ کون سا ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ روح زمین پر پہلا پتھر بیت المقدس کی چٹان ہے، لیکن وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اس زمین پر سب سے پہلا پتھر حجر اسود ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ لوگ اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کا بوسہ لیتے ہیں اور اپنے خدا کے درمیان عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا یہ جواب سن کر یہودی نے کہا خدا کی قسم آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا یہودیوں کا خیال ہے کہ روح زمین پر سب سے پہلے زیتون کا درخت پیدا ہوا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ اجوا کھجور کا درخت لائے تھے اور اسی کی نسل سے اجوا کھجوریں آگے بڑھیں۔ یہودی نے کہا خدا کی قسم آپ نے بالکل سچ کہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی چٹان سے جو چشمہ بہہ رہا ہے یہ روح زمین پر ابلنے والا پہلا چشمہ ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ روح زمین پر ابلنے والا پہلا چشمہ حیات ہے اور یہ وہی چشمہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام نے ناشتہ کیا تھا
اور حضرت یوشع وہاں مچھلی بھول آئے تھے، اور مچھلی پر جیسے ہی اس چشمے کی چھینٹیں پڑی تو مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ یہودی نے کہا خدا کی قسم آپ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اور جو کچھ پوچھنا ہے وہ بھی پوچھ لو۔ یہودی نے کہا آپ یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل کون سی جنت میں ہوگی؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا آپ جنت عدن میں ہوں گے، اور یہ جنت بہشت کے درمیان ہوگی، اور یہ جنت عرش پروردگار سے زیادہ قریب ہے۔ یہودی نے کہا خدا کی قسم آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ پھر آپ نے یہودی سے فرمایا اگر مزید کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ یہودی نے کہا آپ یہ بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ان کی وفات کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے گا، اور کیا وہ طبعی موت مرے گا یا اسے قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے یہودی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ان کے 30 سال کے بعد تک زندہ رہے گا۔ پھر آپ نے اپنے سر اور چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ چہرہ سر کے خون سے رنگین کیا جائے گا۔ یہ جواب سن کر یہودی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا۔ کتاب کربلا کا تاریخی پس منظر، جس میں صرف یہ 5 سوال ہی لکھے ہوئے تھے جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں مزید 2 سوال بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں۔